اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ معززین کے سامنے آج جو میں نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے خودکشی۔ خودکشی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا نظریہ کیا ہے خودکشی کے بارے میں؟ قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاک نہ کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ خودکشی کی حرمت دین اسلام میں بہت واضح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے ایک خاص عزت و احترام کا قائل ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو زندگی عطا کرنا اس کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن انسان اگر یہی زندگی خود ضائع کرے، اسی زندگی کو خود ہلاکت میں ڈالے، خود اس کو برباد کرے، تو یہ کفرانی نعمت اور پروردگار عالم کی حرمت کے پائمال ہونے کے برابر ہے۔ لہذا آیات بھی یہی فرما رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کیونکہ جو بندہ خود کو ہلاک کر رہا ہے، جو خودکشی کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خودکشی کر لی اور مجھے اس دنیا کے مصائب، مشکلات، ہر چیز سے چھٹکارا مل گیا، لیکن نہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی آخرت میں اس کے لیے بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ بھی اپنی زندگی ضائع کرے، خودکشی کرے، اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، اس کا کوئی سرچشمہ ہوتا ہے، اور اس کا سرچشمہ یہی ہے کہ اس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پر اعتقاد نہیں ہوتا ہے، قیامت پر یقین نہیں ہوتا ہے اس بندے کا۔ اس وجہ سے ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا ایک گروہ بے بنیاد دلائل اور عقل و منطق کے برخلاف کام کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے جنت کی لالچ میں خودکش دھماکے کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ جنت تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی بو تک بھی نہیں سونگ سکتے، جنت کی بو بھی نہیں سونگے گے یہ لوگ تو خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے، لیکن ان کا یہ کام، یہ خود واصل جہنم ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ کام قرآن مجید کے واضح احکام اور صریح نص کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہ سوچے کہ ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے جہنم کی خوشخبری پہلے سے دی گئی۔ اس وجہ سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسہ متعمدا فہو فی نار جہنم خالدا فیہا، توجہ کرے، جو بھی شخص خودکشی کرے فی نار جہنم خالدا فیہا، وہ جنت کی تمنا نہ رکھے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ تو لہٰذا ہم آخر میں خداوند تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم